کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ڈاکٹر شمع افروز کی مرتب کی ہوئی کتاب جس کا عنوان ہے ڈاکٹر عزیز احسن کی ادبی تحریریں۔ ڈاکٹر عزیز احسن کی ادبی تحریروں میں سے ایک تحریر جس کا عنوان ہے شعر شور انگیز میر کی شاعری کا ایک سنجیدہ مطالعہ، اس مضمون سے اقتباس پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ اردو شعراء میں غالب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کے کلام کی گرہ کشائی کا عمل اس کے حین حیات ہی شروع ہو گیا تھا اور اس کے شاگردوں اور دوستوں نے بعض اشعار کی معنوی گتھیاں خود شاعر سے پوچھ کر سلجھا لی تھی۔ پھر غالب کے کلام کی شرحوں کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ کسی نہ کسی سطح پر اب بھی جاری ہے۔ تنقید کا ایک وظیفہ تشریح و تعبیر کلام ڈسکرپٹیو بھی ہے۔ میر کی شاعری کو یار لوگوں نے آسان جانا تھا، جس نے عوام سے گفتگو کا ارادہ ظاہر کر کے بھی خواص پسند شاعری کی تھی۔ شعر میرے ہیں سب خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ دیوان دوم صفحہ 380۔ اس لیے میر کے کلام کی تفہیم کا تقاضا تھا کہ اس کے اشعار کو باقاعدہ تشریحاتی عمل سے گزارا جاتا۔ اس سلسلے میں بعض نقادوں نے تھوڑا بہت کام بھی کیا تھا۔ محب عارفی نے اپنی کتاب میر تقی میر اور آج کا ذوق شعری میں سخن میر کی تفہیم کا فریضہ اپنے مخصوص تجزیاتی انداز میں اشعار کی تشریح کر کے انجام دیا تھا، لیکن شمس الرحمن فاروقی نے شعر شور انگیز کی 4 جلدوں میں میر کے منتخب اشعار کی معنیاتی گرہیں کھولنے کا کام کیا ہے۔ آج اس وقی کام کا کچھ تعارف کروانے کا قصد ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا مسئلہ شروع ہی سے کثیر المعنویت اور لفظوں کی ترتیب سے پیدا ہونے والا وہ مفہوم رہا ہے جو کسی متن کی قرأت کے وقت جنم لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شعر شور انگیز کی تصنیف سے بہت پہلے شعر میں اظہار، ترسیل اور ابلاغ کی نوعیت کے عنوان سے نگار پاکستان کے مسائل ادب نمبر سالنامہ میں کچھ نکات بیان کیے تھے۔ نگار کا وہ نمبر 1968 میں چھپا تھا، جبکہ شعر شور انگیز کی طباعت 1990 میں عمل میں آئی ہے۔ مذکورہ مضمون میں شمس الرحمن فاروقی نے جو سوالات اٹھائے تھے، شعر شور انگیز میں انہی سوالات کی بنیاد پر عملی تنقید کا نمونہ بھی پیش کر دیا ہے۔ مذکورہ مضمون میں انہوں نے لکھا تھا، ترسیل وہ منزل ہے جب شاعر اپنی آگہی کو پہچانی جانے والی علامات کے ذریعے کاغذ پر اتارتا ہے۔ یہ پہچانی جانے والی علامات الفاظ ہیں۔ شاعر کا علم ادھوری شکل میں کاغذ پر اترتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے الفاظ اپنے معنی اور موسیقی کے اعتبار سے غیر قطعیت یعنی انڈیٹرمنیسی کا شکار ہوتے ہیں۔ ترسیل تک آتے آتے وجدانی علم اپنی خالص اصلیت اور شدت کھو بیٹھتا ہے۔ ابلاغ شعر کی آخری منزل ہے۔ جب شعر پڑھ کر میں نے ان تجربات و کیفیات کا کسی نہ کسی حد تک احاطہ کر لیا جنہوں نے اس شعر کو جنم دیا، تو مجھے ابلاغ حاصل ہو گیا۔ اظہار یعنی ایکسپریشن وہ منزل ہے جو شاعر کی آگہی کی تجریدی شکل ہے۔ آگہی کی ٹھوس شکل ترسیل یعنی کمیونیکیشن ہے، اور ترسیل کا نتیجہ شاعر اور قاری کے ذہن میں ابلاغ یا کمپریہنشن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ شعر کے ابلاغ کی چھان بین دراصل اس مسئلے کی چھان بین ہے کہ الفاظ قاری پر کس طرح عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید آخری سوال یہ ہے
کہ شعر الفاظ کو کس طرح استعمال کرتا ہے، یعنی شعر کی ماہیت کیا ہے۔ شعر شور انگیز کی تصنیف کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے مصنف نے 5 نکات بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، میر کی غزلیات کا ایسا معیاری انتخاب جو دنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بے جھجک رکھا جا سکے اور جو میر کا نمائندہ انتخاب بھی ہو۔ نمبر 2، اردو کے کلاسیکی غزل گوئیوں بالخصوص میر کے حوالے سے کلاسیکی غزل کی شعریات کا دوبارہ حصول۔ نمبر 3، مشرقی اور مغربی شعریات کی روشنی میں میر کے اشعار کا تجزیہ، تشریح، تعبیر اور محاکمہ۔ نمبر 4، کلاسیکی اردو غزل، فارسی غزل، الخصوص سبق ہندی کی غزل کے تناظر میں میر کے مقام کا تعین۔ نمبر 5، میر کی زبان کے بارے میں نکات کا حسب ضرورت بیان۔ شمس الرحمن فاروقی کا بنیادی مسئلہ متن کی قرت سے پھوٹنے والے معنی کا تعاقب کرنا ہے۔ ہم اس کتاب کا مطالعہ اسی بنیادی نقطے کو پیش نظر رکھ کر رہے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے ایک سرخی قائم کی ہے: خدائے سخن میر کے غالب۔ اس ضمن میں طول طویل بحث کی گئی ہے جس کا لب لباب یہ ہے: میر اور غالب کے اسالیب مختلف ہونے کے باوجود دونوں کی شعریات ایک ہے۔ دونوں کی بوتیقہ میں شاعری کی خوبیوں کا تصور ایک ہے۔ غالب کا تخیل آسمانی اور باریک تھا، میر کا تخیل زمینی اور بے لگام تھا۔ غالب نے شاعری کے لیے ادبی زبان وضع کی، میر نے روزمرہ کی زبان کو شاعری کی زبان بنا دیا۔ اس کے بعد مصنف نے فتویٰ دیا ہے۔ اس مجموعی محاکمے کی روشنی میں اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میر نے غالب سے زیادہ اصناف سخن کو برتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدائے سخن کا خطاب میر کو ہی زیب دیتا ہے۔ نمبر 2، غالب کی میری۔ اس عنوان کے تحت بھی مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: غالب نے میر سے بار بار استفادہ کیا ہے، اس لیے کہ دونوں ایک ہی طرح کے شاعر تھے۔ غالب کا میر سے استفادہ تقلیدی نہیں بلکہ تخلیقی ہے۔ غالب معنی، آفرینی، شور انگیزی، مناسبت الفاظ اور رعایت فن کو اہمیت دیتے تھے، اور میر بھی۔ ایک ہی بیان میں کئی طرح کے معنی کا پوشیدہ یا ظاہر ہونا معنی آفرینی ہے۔ میر کی بڑائی اس بات میں ہے کہ انہوں نے روزمرہ کو شاعری کی زبان میں بدل دیا۔ میر نے روزمرہ کی بنیاد پر اپنی شاعری کی زبان تعمیر کی اور اس طرح شاعری کی زبان کے بارے میں بہت سے مفروضات کو بدلنے یا توڑنے کا عمل کیا۔ غالب علمی و ادبی دونوں طرح کی ساری قوتیں رکھنے والی زبان کو شاعری کی زبان بنانا چاہتے تھے اور اس میں خاصی حد تک کامیاب رہے۔ غالب کے زمانے میں زبان کے بہت سے نمونوں کی موجودگی سے انہیں رد و قبول کے مواقع میسر آئے۔ میر کے سامنے صرف ایک نمونہ تھا۔ سودا کی زبان بیشتر ادبی تھی، جبکہ حاتم کی زبان پر روزمرہ کا اثر تھا، لہذا وہ زبان اپنی مروج شکل میں میر کے کام کی نہ تھی۔ سودا میر سے کوئی 10 سال بڑے تھے، ان کی شاعرانہ حیثیت میر سے پہلے قائم ہو چکی تھی۔ درد میر کے ہم عمر تھے، لیکن انہوں نے شاعری غالباً دیر میں شروع کی۔ جو رنگ درد نے اختیار کیا وہ بالآخر غالب کے کام آیا۔ میر کو اپنا راستہ خود بنانا پڑا، اس لیے ان کا لسانی کارنامہ غالب کے کارنامے سے کم تر نہیں بلکہ کچھ برتر ہی معلوم ہوتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک زبان کی شاعری
और तस्वुरात की शायरी की तफरीक मुहमल है। नंबर 3, मीर की ज़बान, रोज़मर्रा या इस्तारा। दर्जे बाला उन्वान के तहत शम्सुर रहमान फारूकी बड़ी सराहत के साथ ये बताते हैं कि मीर आम मानी में रोज़मर्रा के शायर नहीं हैं। मीर ने कई तरह के लिसानी और शायराना वसाइल इस तरकीब व तनासब से इस्तेमाल किए कि इनका मजमुआ बेहतरीन शायराना इजहार बन गया। इसके बाद फारूकी साहब ने लिसानी और शायराना वसाइल की कुछ तफसील दी है। इसका मुजमल बयान इस तरह हो सकता है। नंबर 1, मीर की शायरी में इस्तारे और किनाए का इस्तेमाल बकसरत मिलता है। लिखते हैं, I.A. रिचर्ड्स ने बहुत खूब लिखा है कि जज्बात के नाजुक और बारीक पहलुओं का इजहार इस्तारे के बगैर नहीं होगा। क्लिंट ब्रूक्स इस पर राय जनी करते हुए लिखता है कि शायर को मुशाबिहतों का सहारा लाजिम है, लेकिन सब इस्तारे एक ही सतह पर नहीं होते, ना ही हर इस्तारा एक दूसरे के साथ सफाई से चिपक सकता है। इस्तारों की सतहें आगे पीछे ऊपर नीचे होती रहती हैं और तनाकुजात को राह देती हैं। अरस्तु ने यूं ही नहीं कहा था कि इस्तारे पर कुदरत होना सब सलाहियतों से बढ़कर है। ये नाबगा की अलामत है, क्योंकि इस्तारों की खूबी से इस्तेमाल करने की लियाकत मुशाबिहतों को महसूस कर लेने की कुव्वत पर दलालत करती है। नंबर 2, इस्तारे का बुनियादी अमल मुशाबिहतों की दरियाफ्त है। इस्तारा मानवी इम्कानात पर होता है। कसरत इस्तेमाल से इस्तारे भी मुहावरे बनकर अपनी कदर खो देते हैं, क्योंकि बेशतर यक मानवी सतह पर आ जाते हैं। रियायत मानवी अक्सर बराह रास्त इस्तारा होती है। मीर ने यह अमल मुनासबत के जरिए अंजाम दिया। नंबर 3, रियायत तलाज़मा ख्याल से पैदा होती है। जो इस्तारा तशबीह, मुहावरे या ज़रबुल मसल के साथ आए तो दोहरा इस्तारा कायम होता है। रियायत के जरिए मुहावरे और ज़रबुल मसल में नए इम्कानात पैदा होते हैं। नंबर 4, मीर ने रियायत के जरिए शेर में कौले महाल या तंज यानी आयरनी की जहत भी पैदा की है। नंबर 5, मुनासबतों के इल्तिज़ाम ने मीर को गालिब और मीर अनीस के साथ उर्दू में रियायतों का सबसे बड़ा शायर बना दिया। मुनासबत की कसरत ने मीर की ज़बान को बे इंतहा चौंचाल, पुरलुत्फ, कसीरुल इजहार, ताज़ाकार और तहदार बना दिया है। ये उसूल बताकर मुसन्निफ ने मीर की शायरी से मिसालें देकर अपने दावे की दलील पेश की है। लिखते हैं, इन मुख्तसर मिसालों से ये बात वाज़ेह हो गई कि मीर की कसीरुल मानवियत और तहदारी और ज़बान का नयापन इस्तारे और रियायत के बगैर मुमकिन ना होता। नंबर 4, मीर की ज़बान, रोज़मर्रा या इस्तारा। इस सुर्खी के तहत जो निकात बयान हुए हैं, उनका खुलासा कुछ यूं है। अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से मीर सबसे ज़्यादा एडवेंटीरियस यानी मुहिम जो शायर हैं। मीर की ज़बान में वो अवामी पन मौजूद है जिसे बूढ़ी औरतों से मखसूस समझा जाता है। गालिब ज़बान में इस नफासत, सोफिस्टिकेशन के कायल हैं जिसमें प्राकृत अनासिर की कारफरमाई कम से कम हो। मीर की जो तस्वीर इनके कलाम में झलकती है वो हद दर्जा इनफरादी यानी गैर रस्मी है। मीर का ज़बरदस्त कारनामा यह है कि उन्होंने आशिक के रसूमियाती किरदार को बरकरार रखते हुए इसको इनफरादियत भी अता कर दी। मीर की ज़्यादातर तख्लीकी तराकीब फारसी के मुरव्वज और मुस्तकिल मुहावरे पर मबनी है। मुसन्निफ ने दर्जे बाला निकात मिसालें देकर वाज़ेह किए हैं। नंबर 5, इंसानी ताल्लुकात की शायरी। इस बाब में शम्सुर रहमान फारूकी ने बताया है कि मीर और गालिब में इश्तराक ज़बान है भी और नहीं भी है।
میر کا عاشق اپنے معشوق سے صرف افلاطونی محبت نہیں بلکہ ہم آغوشی کا طالب ہے۔ تمام غزل گوئیوں کی طرح میر نے بھی معاملہ بندی کے اشعار کہے ہیں۔ میر کے عاشق اور معشوق دونوں میں انفرادیت ہے۔ یہ انفرادیت میر کے مزاج کی مظہر ہے۔ اس باب میں عاشق و معشوق کی انفرادیت بتانے کی غرض سے مصنف نے مثالوں کا انبار لگا دیا ہے جس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ شرح کلام میں وہ سب مثالیں آنی ہی تھیں۔ Oh